اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم بھائیوں، قرآن عظیم الشان 18واں پارہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے۔ اجتماعی طور پر غور اور فکر کرتے ہیں، جیسے کہ سورت کے نام سے ظاہر ہے مومنون، مومن کی جمع مومنون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے یا مومنین کے اجتماعی کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مومن کیا کرے گا، کون ہے اللہ کے دربار میں مومن، اور بہترین مومن کون ہے۔ مومن کے اعمال جو ظاہری طور پہ آپ کو محسوس ہوں گے، آپ دیکھیں گے، وہ کون سے ہوں گے۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کسی انسان کا تجزیہ نہیں ہے، کسی انسان کا کسی انسان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرنی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اعمال جو بھی فرد کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور جو ان ظاہری اعمال سے غافل ہے، دور ہے، اس میں اس کو لگاؤ نہیں ہے، ان اعمال سے محبت نہیں ہے، زندگی کا یہ معمول نہیں بنانا چاہ رہا، تو فرمایا وہ ناکام مومن ہے، وہ کامیابی نہیں پا سکتا۔ یعنی مومن دو طریقے قسم کے ہیں، ایک وہ مومن جو کامیاب ہیں، ایک وہ جو مومن ہے لیکن کامیاب نہیں ہے، ناکام قسم کا مومن ہے۔ یعنی ایک مومن ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو ایمان تو لا چکا ہے لیکن وہ رسمی مسلمان ہے، رسمی مسلمان ہے۔ اللہ یہ تقسیم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رسمی مسلمانوں کے مقابلے میں باعمل مسلمان جو ہے وہی اللہ کو درکار ہے، اور اس کے کردار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ظاہر نظر آئیں گی، واضح ہوں گی۔ پھر اللہ انہی لوگوں کو آگے ان کے بارے میں بیان فرمائے گا کہ دو قسم کے یہ لوگ ہیں، ایک رسمی مومن اور ایک عملی مومن، ایک صاحب کردار لوگ اور دوسرا وہ طبقہ جو کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ ان پہلے والے مسلمانوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ خطاب فرماتا ہے کہ عباد الرحمن، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، ان کی زندگی، ان کے قول، ان کے فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین وہ آپ کو ظاہر نظر آئے گا۔ ان کا اللہ کا دین ان کا کردار بدل دے گا، اللہ کا دین ان کو پوری دنیا کے انسانوں سے ایک انفرادی اور منفرد حیثیت دے گا، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو لوگ شیطان کے بندے ہیں اس کے مقابلے میں، یا وہ مسلمان ہیں جو رسمی مسلمان ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو فرمائے کہ یہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تعریف اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی یہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی، کامیابی پائی ان لوگوں نے جو مومن ہوئے، مسلم نہیں ہوئے بھی، جو مومن ہوئے، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو دل سے قبول کیا۔ اسلام تو پھر ظاہری طور پہ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا کہ اس کے اثرات جب معاشرے پہ ایمان کے مرتب ہوں گے تو آپ مسلم بنیں گے۔ ایمان لازمی ہے، وہ خفیہ معاہدہ یا ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، اب اس کے اثرات جب باہر آئیں گے تو پھر اسلام کی شکل میں آئیں گے۔ پہلے اندر مومن تو ہم بنے۔ فرمایا کہ فلاح پائی، کامیابی پائی ان لوگوں نے جو صاحب ایمان ہوئے، جو مومن بنے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔
تجزیہ پھر مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومنوں نے تو فلاح پائی، مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی، مومن کامیاب کامران لوگ ہیں۔ اب ہم ہر جز پہ غور کریں گے۔ اخلاقی طور پہ ہم کامیاب ہیں، ایمانی طور پہ ہم کامیاب ہیں، معاشی طور پہ ہم کامیاب ہیں، معاشرتی طور پہ ہم کامیاب ہیں۔ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہاں ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے؟ اگر ایمان کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں لیکن اخلاقیات کا، معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی تصور ہی ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر ہم خوار ہوتے جائیں گے۔ ہم مومن تو ہوں گے لیکن رسمی مومن ہوں گے، ہمارے پاس کردار نہیں ہوگا۔ ایمان جو ایگریمنٹ اللہ سے ہمارا دل کر چکا ہے، وہ دل کا جو معاہدہ ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ تو باہر ہم نہ مسلم نظر آئیں گے نہ غیر مسلم نظر آئیں گے۔ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت پھر یہی ہوگی کہ اسرائیلی دانشور سے، یہودی دانشور سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں ظلم ہے، کہیں بھوک ہے، افلاس ہے، اور یہ سب تمہارے ہاں کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑا افسوسناک جواب دیا کہ بھئی ان لوگوں کی موت پہ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے اور دکھ ہونا چاہیے جن کی موت سے دنیا کو نقصان تو ہو۔ ان لوگوں کی زندہ رہنے یا مرنے پہ آپ کو تکلیف ہی کیا ہے جن کی زندگی اور موت سے انسانیت کو، اس دنیا کو کوئی نفع یا نقصان ہی نہ ہو؟ زندگی کا مقصد کیا ہے مسلمان کا؟ بقول اس یہودی دانشور کے کہ مسلمان کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی زمین پہ بوجھ ہے، کھا لیا، پی لیا، مار لیا، چوری کر لی، جھوٹ بول لیا، زنا کر لیا، نشہ کر لیا، جوا کھیل لیا، جو کام سامنے آتے رہے۔ اندر کا مومن تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں رذائل اخلاق ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے، یہ رذائل اخلاق ہیں، یہ مومن کا شیوا ہی نہیں ہے اس طرح سے کہ مومن جھوٹ بولے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ مومن اور پھر اس خواری اور ذلت، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومن نے فلاح پائی ایمان لاتے ہی۔ وہ خفیہ ایگریمنٹ جو دل کا اللہ کے ساتھ ہوا، تو یہ ایگریمنٹ ہوتے ہی مومن کامیاب ہو گیا، کامیابی اس کو نصیب ہو گئی۔ دنیا کے تمام خلاف فطرت کاموں سے مومن ہٹ گیا، جتنے بھی خلاف فطرت ہیں۔ آپ چوری دیکھ لیں، آپ زنا دیکھ لیں، آپ جوا دیکھ لیں، آپ قتل دیکھ لیں، آپ گالی دیکھ لیں، آپ حسد دیکھ لیں، آپ غیبت دیکھ لیں، جتنے بھی یہ خلاف فطرت چیزیں ہیں، کسی بھی ذی شعور انسان کی فطرت یہ نہیں چاہے گی کہ وہ جھوٹ بولے، وہ غیبت کرے، وہ چغلی کرے، وہ کسی کا مال چوری کرے، یا وہ کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے۔ فرمایا کہ مومن کامیاب ہے، مومن نے کامیاب پائی، مومن کو کامیابی ملی ایمان لانے کے بعد۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کامیاب کون سا مومن ہے؟ کامیاب وہ مومن ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلی نشانی اس کامیاب مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضری دے گا۔ اب مالک کائنات سے اب وہ اس کے دربار میں جا رہے ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ نے سورہ نماز آپ شروع کرتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے دور رہنے کی آپ کو دعا سکھلا دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی فضیلت آپ نے بیان کری، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ کبریائی اور شیطان سے دوری کے الفاظ پڑھنے کے بعد ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے، وہ سورہ فاتح کی شکل میں، جنہیں تمام مفسرین نے ایک درخواست والی دعا کہی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے درخواست ہے، اس لیے کہ ہر آدمی وہ اتنے بڑے مرتبے کے بادشاہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اپنے سے سینئر کے ساتھ، اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کرنے کے، اس سے ملنے کے، جلنے کے کوئی روایات اور تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی وزیر سے ملنے کے، کسی بادشاہ سے ملنے کے، کسی دوسرے منصب کے پر فائز شخص سے،
فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، اس میں آپ ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں، گمراہی سے دور رہنے کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کی، رازق ہونے کی، اور ان تمام چیزوں کی دعا اس مختصر سی صورت میں آپ پیش کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ درخواست دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات پہ اس قابل ہیں کہ ہم ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ ہماری زندگی ناشکریوں کا مجموعہ ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان یہی کہہ رہا ہے، ہر مومن یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کوئی لکھپتی ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی کیا، مالدار یا اللہ کی نعمت تو ان کروڑ پتیوں کے پاس ہے۔ کروڑ پتی جو ہیں وہ ارب پتیوں کے پاس ہے۔ اس وقت میں دنیا میں دو قوتیں رہ گئی، مادے کا اور دنیاوی وسائل کے سب سے زیادہ اور شاک یا چاہنے والے جو ہیں وہ یا یہودی ہیں یا مسلمان ہیں۔ یہودی ہر طریقے سے قانون بنا کے سرمایہ کو اپنے پاس جمع کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے علاوہ یا میری اجازت کے بغیر کوئی دوسرا فرد معیشت پہ یا مال پہ یا وسائل پہ قابض نہ ہو۔ جبکہ اسی طرح کی جو محبت ہے یا مال سے لگاؤ ہے وہ مسلمان کی ہے، لیکن مسلمان کے ہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے وسائل پہ قابض ہو جاؤں یا میں اپنے وسائل کا تحفظ کروں یا مال کسی مقصد کے لیے جمع کروں۔ وہ کسی بھی طریقے سے آئے لیکن میرے پاس مال آئے۔ کتنا جمع کروں کوئی انتہائی نہیں ہے، مال جمع کرتا رہوں، جمع کرتا رہوں، جمع کرتا رہوں۔ وہ سود کے ذریعے آئے، وہ لوٹ کے ذریعے آئے، وہ ڈاکے کے ذریعے آئے، وہ ڈکیتی کے ذریعے آئے، وہ قومی خزانے سے آئے، وہ کسی بھی ذریعے سے۔ آپ اندازہ لگا لیں، کسی بندے کا بڑا اچھا آرٹیکل تھا کہ اب ہم اپنے بزرگان کی ہڈیاں بیچ رہے ہیں، اب ہم اپنے بزرگان کی تعلیمات بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس بندے کا درد یہ تھا کہ ہم دنیا کی قوموں میں اس حد تک خوار ہو گئے، ہماری ایمانی کیفیت یہ رہ گئی کہ اگر مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ ہے تو اسے ہم نے سیاحت گاہ بنا لیا اور اس میں بھاری ٹیکس لگا دیا۔ جب بھی آپ ان دونوں شہروں میں جائیں گے آپ وزٹ کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو وزٹ نہیں کہتے، ہم عبادت کہتے ہیں، لیکن دنیا کے مسلمانوں نے، حکمرانوں نے اس کو وزٹ گاہ یا سیاحت گاہ بنا لیا، اور اس کا جانا اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب عام مسلمان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ عمرہ حج ادا کر سکے۔ ہم یہاں جتنے ہمارے بزرگان مدفون ہیں مختلف ناموں سے، ہم نے ان کی جو قبریں ہیں ان کے ٹھیکوں کی طرح ٹینڈر پاس کرنے شروع کر دیے کہ فلانا دربار جو ہے وہ سالانہ 5 کروڑ روپے کا آپ کو ملے گا، فلانے بزرگ کا مزار جو ہے وہ آپ کو 3 کروڑ روپے کا سالانہ ملے گا۔ اور لاہور میں ایسے ایسے دربار آ گئے، ایسے ایسے مزارات آ گئی ہمارے بڑوں کی، مسلم قائدین کی، رہنماؤں کی، آپ اولیاء اللہ ان کو کہیں، جن کو معاشرہ سمجھتی ہے کہ وہ ولی تھے، کہ ان کے قبور 15 کروڑ روپے میں نیلام ہوتے ہیں۔ ہم کون سی چیز بیچ رہے ہیں اور کون سی چیز کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ پھر وہاں دنیا جہان کی تمام خرافات ہوں گی، اس لیے کہ اگر ایک قبر یا ایک بزرگ کا مزار میں نے حکومت سے 4 کروڑ میں خریدا ہے 1 سال کے لیے، تو اب 4 کروڑ کے بجائے مجھے 12 کروڑ کمانے ہوں گے۔ پھر میں میلے بھی لگاؤں گا، میں ڈانسیں بھی کراؤں گا، میں موسیقی کا پروگرام بھی کروں گا، اور پھر میں وہاں نشے اور دیگر قسم کی غلاظتوں کے پروگرامات بھی الاؤ کروں گا، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ رجحان یہاں ہو۔ لیکن ان کی تعلیمات، مجھے اپنے اس بزرگ کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی سیرت جاننے کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اللہ کے سامنے نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومن کی نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انتہائی اہمیت اور انتہائی فضیلت کی حامل ہے۔
شرط یہ کہ مومن کی نماز نماز ہو۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری جو نمازیں ہیں، کیا واقعی یہ وہ نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی پریشانی، کوئی صدمہ، کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے سامنے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے کہ باری تعالیٰ میری پریشانی آگئی، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ نماز جو ہے وہ تمام قسم کی انسانی، اخلاقی، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہی تھی۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ اب اونچ نیچ کی وہ جو تمیز تھی وہ ختم ہو گئی، مقامی اور مسافر کی تمیز ختم ہو گئی، بادشاہ کی اور فقیر کی تمیز ختم ہو گئی، رنگ، نسل، زبان کی تمیز ختم ہو گئی۔ اور پھر نماز وہ عظیم عبادت تھی جس نے انسانیت کو ایک صف میں کھڑا کرنا تھا۔ اللہ کے رسول کا اہتمام دیکھ لیجئے، انسانیت کو اتنا قریب کرتے کہ فرمایا کندھے سے کندھا ملا لیجئے، ٹخنوں سے ٹخنے ملا لیجئے، ایک آدم کے بیٹے بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اسی نماز کو مومن کا معراج قرار دیا، اسی نماز کو مسلمان کی شان قرار دیا گیا، اور اسی نماز کو مومن کی عظمت کی پہچان قرار دیا گیا کہ ایک آواز پہ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ڈر، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عشق اور مستی ہے۔ فرمایا مومن کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن اپنے رب سے واسطہ، رشتہ ناتا جوڑنے کے لیے اپنی نمازوں میں وہ خشوع اور وہ درد تو پیدا کرے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری چیز کہ نماز کے ذریعے پابند بنایا جا رہا ہے۔ اب اس دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی لغویات سے پاک ہوگی۔ اب اگر اس لغویات کو ہم دیکھیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو عبادات کے سلسلے میں ہے اور ایک وہ معاملات کے سلسلے میں ہے۔ معاملات کے سلسلے کو ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کا حکم 80% دیا ہے، عبادات اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر 20% نافذ کی ہے۔ معاملات کے احکامات تبدیل نہیں ہو رہے، عبادات کے تمام احکامات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ مسافر ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کا حکم بدل جاتا ہے، روزے کا حکم بدل جاتا ہے، مسافر کے لیے حج کا حکم بدل جاتا ہے، وضو کا حکم بدل جاتا ہے، غسل کا حکم بدل جاتا ہے تکلیف میں، روزے کے تمام احکامات بدل جاتے ہیں۔ جمعہ کتنا مبارک دن ہے، آپ مسافر ہیں، جمعے کا حکم بدل گیا، زور پڑھ لیں۔ کوئی جیل چلا گیا، وہ نہ پڑھے جمعہ، کسی غیر اسلامی ملک میں ہے، اس ملک کے قانون کو چیلنج نہ کریں، وہاں آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ نہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ریلیکس کر رہے ہیں، آسانیاں دے رہے ہیں۔ جہاں تک معاملات کا مسئلہ ہے، اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول دوسرے انسان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیتے ہیں، وہاں گنجائش کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شہداء کی لاشیں آئی، جنازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن، ہر صحابی، صحابیہ کی خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن فرمایا، اعلان کیا ایک دن کہ جو آدمی مقروض ہوگا، کسی کا قرض دار ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے ہیں یا وہ اپنی موت آپ مرے ہیں، ان کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات تھی کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ کے رسول اس پہ جنازہ نہ پڑھے۔ فوراً اللہ کے رسول نے خود ہی فرما دیا کہ ہاں، مومن کو اس محرومی سے میں بچاؤں گا اور بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو مقروض مرا، قرض دار کو چاہیے کہ وہ دعویٰ میرے پر کرے اور میں اس کے قرض ادائیگی کے لیے کوشش کروں گا یا کوئی پروگرام بناؤں گا۔ اس لیے کہ انسانوں کے سارے مال کھانے کے بعد بھی اگر وہ جائے اور وہ مر جائے، ہم کہتے ہیں جی شہید ہو گیا، پوری انسانیت کا حق کھا لیا۔ پھر اس کے بعد معاشرے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی لغویات میں نہیں گزرے گا۔ آج مومن کی زندگی کا کیا کوئی مقصد بھی ہے؟ مومن کی زندگی کا اگر ہم تجزیہ کریں دوسری اقوام سے، تو کیا مومن کی زندگی لغویات میں نہیں گزر رہی؟ اب روڈ کے اوپر سفر کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ لیں، اب
ان کے سفر کرنے کا انداز پوری دنیا کے مہذب قوموں کے مقابلے میں جاہلوں والا ہے۔ اب ہمیں کھاتے ہوئے دیکھ لیں، دنیا کی دیگر اقوام کو دیکھ لیں، ہمارے پاس وہ کھانے کے آداب ہی نہیں ہے سرے سے، ہمارے پاس راستے میں چلنے کے آداب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس چھوٹے سے ملنے کے آداب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی بڑے سے مخاطب ہونے کے آداب ہی نہیں ہے۔ جب فرد کی ساری زندگی لغو ہو جائے، فرد کی ساری زندگی مرد ہو خاتون ہو اس میں لغویات آ جائیں، میری مرضی کوئی مرے یا جیے، میں نے روڈ کے اوپر اپنا قانون چلانا ہے، میں سرمایہ دار ہوں، میری گاڑی سب کی گاڑی سے آگے جائے گی، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، جیسے میری مرضی چلوں۔ یہ لغویات جو معاشرتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لغویات نہیں ہوں گی، ہر انسان اخلاقی پابندیوں کا سامنا کرے گا، میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول کی ساری زندگی یہ تھی کہ وہ میدان جنگ ہو، وہ امن ہو، وہ تجارت ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سانچے میں ڈلی ہوئی ہے۔ گھر میں آپ کی دو ہی حیثیتیں ہیں، یا گھر کے بڑے ہیں یا گھر کے چھوٹے ہیں، یا گھر کے ذمہ دار ہیں یا کسی کی ذمہ داری میں ہیں۔ اگر بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے، اگر آپ چھوٹے ہیں آپ کی ذمہ داری کتنی ہے، اگر آپ اس گھر کو چلانے والے ہیں، کما کر دینے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر کوئی کما کے دے رہا ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ دیکھ لیجیے، ہر طرف مومن کی زندگی میں لغویات آ گئی، یعنی لغو معرضون، لغو قسم کے یعنی بے مقصد قسم کے فضول کاموں سے مومن ہمیشہ اجتناب کرے گا، مومن ہمیشہ اجتناب کرے گا۔ اب جتنی بھی لغویات ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ مومن کی زندگی آپ دیکھ لیں اور غیر مومنوں کی زندگی آپ دیکھ لیں، تو لاکھ درجے ہم کہیں کہ ہم افضل ہیں، یقیناً ہم افضل ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ہماری ساری زندگی، سارے معمولات، ساری چیزیں لغویات میں جا رہی ہیں، ساری چیزیں لغو ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان آپ کی کنٹرول ہو، آنکھ آپ کی کنٹرول ہو، اور یہاں تک فرمایا کہ آپ کے کسی عمل سے کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ مخلوق کہا گیا، انسان نہیں کہا گیا۔ اب اگر اسی لغویات میں ہم دیکھ لیں کہ آپ کے عمل سے کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، اس کی زندگی داؤ پہ نہ لگے، تو پھر وہ سمندری مخلوق الگ ہے، وہ پرندوں کی مخلوق الگ ہے، وہ پودوں کی مخلوق الگ ہے، وہ انسانوں والی مخلوق الگ ہے، وہ حیوانات کی مخلوق الگ ہے۔ ہم کیا اپنے اس زمین کو اپنی لغویات سے جو خراب کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اللہ نے فرما دیا کہ چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے لغویات بڑھ کے بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی آپ کریں گے، کچھ میں کروں گا، کچھ دوسرے کریں گے، کچھ تیسرے کریں گے، کچھ غلط کام میں کروں گا، کچھ آپ کریں گے، کچھ دوسرے کریں گے، کچھ تیسرے کریں گے۔ 100 بندوں کے غلط کام جب ایک معاشرے میں کسی بھی جگہ ہوں گے، وہ گھر میں ہے، معاشرے میں ہے، وہ روڈ پر ہے، وہ کہیں بھی ہے، اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ پھر اللہ توجہ ہماری اس طرح مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اے میرے مومن، یہ معاشرے میں جتنا کچھ ہو رہا ہے، جتنا کچھ فساد ہو رہا ہے، معاشرہ جتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس۔ آپ اگر غلاظت کی چیزیں غلاظت کے مقام پہ نہ پھینکتے، روڈ کے اوپر ہی پھینکنے، کوئی سلپ ہوگا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ میں نے تھوکنا تھا، تھوک کے لیے ایک مقام ہونا چاہیے، میں نے تھوکنا شروع کر دیا، گاڑی میں جاتے جاتے اگلے کے کپڑے خراب کر دیے۔ مجھے تو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ جتنی بھی تباہیاں شروع ہو رہی ہیں، انسانیت تباہی کے دہانے پہنچ رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں نے خوبصورت کائنات تمہیں دی، میں نے خوبصورت انسانیت تمہیں دی، میں نے خوبصورت شریعت تمہیں دی، میں نے خوبصورت رسول تمہارے لیے بھیجے، تمہاری تربیت کا پورا انتظام میں نے کیا، لیکن زمین کو انسان نے تباہی کے دہانے پہنچا دیا، معاشرتی اصولوں کو انسان نے تباہی والا بنا دیا، معاشرے میں اونچ نیچ چھوت چھات اس انسان نے نافذ کر دی۔ میں نے حج میں تو کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی بادشاہ یا فقیر ہے، 2 چادریں لپیٹے گا، احرام باندھے گا، روزہ آئے گا، ہر کسی پہ آئے گا، پیغمبر پہ بھی آیا، صحابہ پر بھی آیا، زکوٰۃ دینی ہے، ہر کسی نے دینی ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوا،
نماز ہر کسی نے پڑھنی اور ایک ہی مسجد میں پڑھنی ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھنی ہے، ایک وقت میں پڑھنی ہے، سب نے ایک ہی کام کرنا تھا۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے اور انسان کے لغویات کی وجہ سے جب بہت ساری لغویات بڑھتی ہیں تو پھر معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ انسان اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لغویات سے کتنے دور ہیں اور لغویات میں کتنے مبتلا ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ وقت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے کو اور اس وقت کو برا مت کہو، آپ اللہ کو گالی دے رہے ہو اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ تعلیم دی کہ جس نے وقت کو قتل کیا اس نے اپنے کو قتل کیا، جس نے وقت کو ضائع کیا اس نے اپنے کو ضائع کیا، جس نے اپنے کو ضائع کیا وہ فضول، بیکار اور بے مقصد موت مرا۔ جو بے مقصد مرنا چاہتا ہے وہ انسان اپنی تخلیق کے جو اللہ تعالیٰ کے مقاصد تھے اس سے ناواقف ہے۔ جو اپنی تخلیق کے مقاصد سے ناواقف ہے وہ اصل میں ایمان لایا ہی نہیں صحیح معنوں میں۔ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے احساس ہی نہیں ہے۔ میں اپنا وقت، اپنا علم، اپنی زندگی سب کچھ ضائع کر رہا ہوں، اپنے کو جلا رہا ہوں، میں خودکشی کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لغو، فضول، بے مقصد قسم کے کام نہیں کرے گا، تعمیری کام کرے گا۔ تعمیری کام، اگر میں گھر میں باپ کی حیثیت سے ہوں، ماں کی حیثیت سے ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں خود ہی 8-8 گھنٹے، 6-6 گھنٹے، یا کھانے کا دورانیہ ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میں باپ ہوں لیکن میں موبائل سے ہی کھیل رہا ہوں۔ ڈیوٹی 8 گھنٹے 12 گھنٹے میں نے باہر گزار لی، جب شام کو آیا تو بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور میں موبائل میں چھڑ گیا۔ میں رات اس وقت تک موبائل سے کھیلتا رہا جب تک مجھے نیند نہیں آئی۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں سکون سے کھانا کھا سکوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں کہیں اڑوس پڑوس یا کسی عزیز و اقارب یا کسی بیمار کو ٹائم دے سکوں۔ لغویات میں مبتلا ہوں، پوری قوم نشائی ہو گئی، پوری قوم لغویات میں مبتلا ہو گئی۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر جاگنے کے لیے اور زیادہ ٹائم دینے کے لیے کہ میں حشش بشش رہوں، لوگوں نے نشے کرنا شروع کر دیا۔ قوم کی بدبختی کی حالت یہ ہو گئی کہ اب نشے جو ہے وہ بالائی طبقے سے شروع ہوئے، اس لیے کہ اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی اس نشے کو، آئس کے نشے کو خرید ہی نہیں سکتا۔ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ خریدیں گے، وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں، آج لاکھوں کے حساب سے بچے مارس کے شکار ہو گئے، اس لیے کہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد ختم ہو گیا۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہے جو فضول، بے مقصد قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے معاشرے کی سدھارنے کی سوچے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، فضول ٹائم نہیں ہوگا، معاشی طور پہ مسلمان مستحکم ہوگا، یہ اتنا مستحکم ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو غریب پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ہر مومن کے لیے جو معاش ہے وہ زمین میں پھیلا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حسباً نسباً اوپر سے کوئی سلسلہ امیر غریب کا نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمانہ ہے گھوم رہا ہے، ایک چکی چل رہی ہے، ایک پہیا ہے، ایک ویل ہے، وہ چل رہا ہے۔ عمراء کبراء، بڑے بڑے بادشاہ، ساری چیزیں وہ جا رہے ہیں قبروں میں، اور اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، سارے ہی آگے جا رہے ہیں۔ امیر غریب ہو رہے ہیں، غریب امیر ہو رہے ہیں، بادشاہ مر رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ کو موقع ضرور ملے گا۔ پھر اللہ یہ بات مزید واضح کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی جو معاش ہے وہ اس زمین میں پھیلا دی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ اپنے معاش کو تلاش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اپنے معاش کی استحکام کے لیے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے فرمایا آپ ہجرت کر جائیں، دوسرے علاقے میں چلے جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں، دوسرے خطے میں چلے جائیں، آپ کی قسمت لازم بنے گی۔ من ہاجر الی اللہ ورسولہ فقد ہاجر الی اللہ ورسولہ، من ہاجر الی دنیا لیصیبھا، جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہ اس مقصد کو پائے گا، اللہ کو بھی پا سکتا ہے۔ آپ تعلیم کے لیے نکلے، تعلیم آپ پائیں گے،
اب برے کام کے لیے نکلے برائی پائیں گے، نقصان اس کا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو انسان جو ہے وہ دنیا میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاشی خوشحالی ضرور دیتا ہے۔ معاشی خوشحالی ہوگی تو زکوٰۃ کا نظام چلے گا، معاشی خوشحالی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا مومن جو ہے وہ معاشی طور پہ اتنے خوشحال ہوں گے کہ عام مومنوں کے ساتھ امداد کیا، یہ کامیاب مومن ہوں گے، یہ زکوٰۃیں تقسیم کریں گے۔ اجتماعی طور پہ اگر ہم قوم کی حالت دیکھ لیں، امت کی حال کو چھوڑ دیں، تو ہم پیدائشی طور پہ مقروض ہیں، زکوٰۃ دینے کا کیا تصور مومن کے پاس آئے گا؟ پیدائشی طور پہ جو قوم یا جو امت مقروض ہو، جن کا بچہ پیدا ہو رہا ہو، وہ پیدائش سے پہلے ہی مقروض پیدا ہو رہا ہو، تو وہ قوم جو ہے وہ دنیا کو کیا زکوٰۃ دے گی؟ وہ قوم جو ہے وہ دنیا کی تعمیر و ترقی میں کیا حصہ ڈالے گی؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے کام غیر مسلموں نے، ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں بھی جتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنے ہیں، جتنے بڑے بڑے ہسپتال بنے ہیں، جتنے بڑے بڑے این جی اوز کے کام ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں ماضی میں سن 47 سے پہلے 47 کے بعد، وہ ہندوؤں نے اور انگریزوں نے کیے ہیں۔ آپ اب بھی اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کسی مسلمان نے قوم کے لیے ڈونیٹ کیے ہیں۔ کتنے ادارے، آپ لاہور، پورے لاہور آپ چھان ماریں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، لائبریریاں ہیں، ہسپتال ہیں، وہ ساری کسی ہندو، کسی سکھ یا کسی انگریز کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ میں پشاور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ تمام کے تمام غیر مسلموں نے بنائے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان نے کیا کیا؟ ہم نے اجاڑنے کی کوشش ضرور کی، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی ہمیں کہ ہم اس کا نام تک تبدیل کر سکیں۔ فرمایا کہ مومن معاشی استحکام کے لیے کوشش کرے گا اللہ کی۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں آپ دیکھ لیں، جمعے کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یاد کیا جائے آپ آئیں، جو ہی نماز ختم ہو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جمعے کی نماز 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے نکلیں، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ رزق کو، محنت کو، مشقت کو، کاروبار کو، روزگار کو اللہ کی نعمت اور ذکر کرا دیا کہ دوڑ کر جائیں اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے، دوڑ کر جائیں اپنی معاشی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ کمزور، لاغر، لاچار، بے بس مسلمان کے مقابلے میں قوی مسلمان 1000 درجے بہتر ہے۔ جاہل مسلمان کے مقابلے میں پڑھا لکھا مسلمان بہتر ہے۔ ایک کمزور مسلمان کے مقابلے میں قوی مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 1,00,000 درجے بہتر ہے، یہ بہتر ہے اس امت کے لیے، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ کمزور مسلمان اگر پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے تو کمزور کیا کریں گے؟ کمزور مسلمانوں کی مثال آپ کے سامنے اسرائیل کی ہے اور عربوں کی ہے۔ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس اتحاد نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے وقت کا، ان کے پاس ہر چیز ہے لیکن ان کے پاس سوچ نہیں ہے، ان کے پاس فکر نہیں ہے۔ مد مقابل آپ یہودی دیکھ لیں، جس کو مرضی ماریں، جس کو مرضی اجاڑ دیں، جس کو مرضی جو کچھ کریں، وہ پھیلنے دیں بنے۔ فرمایا کہ ہم للزکاۃ فاعلون، مسلمان اتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، اس کی زمینیں، اس کی تجارت، اس کا لین دین اتنا مضبوط ہوگا کہ للزکاۃ فاعلون، یہ لوگوں کو دینے والا ہوگا، تقسیم کرے گا مخلوق خدا پہ، بھیک نہیں مانگے گا، قرض مانگ کے پوری قوم زندگی نہیں گزارے گی، یہ دینے والے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے ادارے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ خدشہ ہے کہ مال کی، دولت کی جب فراوانی آئے گی تو کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر لوگوں کی عزتیں تار تار کرنا شروع کر دو۔ مال آئے گا، اللہ سے تعلق آئے گا، مسلمان کو تقویت استحکام ملے گا، لیکن کسی بھی زاویے سے مسلمان کسی کی عزت کو برباد نہیں کرے گا۔ یہاں بزرگ خاتون ماں ہوگی، یہاں چھوٹی جو ہے وہ بیٹی کی جگہ ہوگی، یا وہ بہن کی جگہ ہوگی، یا وہ بہن کی جگہ ہوگی۔ مومن جو صاحب ایمان ہے، کوئی مومنہ اس پر ہمیشہ اعتماد کرے گی کہ یہ بھائی ہے میرا، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، یا یہ میرے بزرگ ہیں۔
مومن جو ہے اپنے معاشرے کو ظلم سے، بے حیائی سے دور رکھے گا۔ طاقت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے آج عربوں کے پاس ہے، جیسے آپ کے ملک کے بالادست طبقے کے پاس ہے، کہ وہ کمزور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ کمزور لوگ جو ہیں ان بالادست لوگوں کے پاس جا کر تحفظ محسوس کریں گے، عزت محسوس کریں گے۔ جب بھی کوئی کمزور، وہ کسی بھی عمر کی خاتون ہو، تو فرمایا وہ جب کسی بالادست کے پاس جائے گی تو اپنے آپ کو مطمئن پائے گی، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی کہ میں مسلمان کے پاس ہوں یا میں مسلمانوں کے معاشرے میں ہوں، میری عزت یہاں محفوظ ہے۔ تو پھر اگر مسلمانوں کا ہی ملک، اگر مسلمان ہی ہوں اور وہاں مسلمان بچیاں، مسلمان مائیں، مسلمان خواتین، طرح طرح سے ان پہ مظالم، طرح طرح سے ان کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو رہی ہو، تو وہاں اللہ کی رحمت تھوڑی آئے گی، اور یہ مسلمانوں کا کام تھوڑا ہے۔ فرمایا مسلم معاشرے میں مسلمان خاتون اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گی۔ آج اگر آپ دیکھ لیجئے دنیا کے دیگر اقوام کا تقابل اپنے معاشرے سے کیجئے، ہمارے اب کے معاشرے میں سب سے زیادہ حقوق اسلام نے خاتون کو دیے ہیں، سب سے زیادہ۔ بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اپنی چادر مبارک اس کے لیے، جبہ مبارک اس کے لیے بچھاتے ہیں۔ بہن جب آتی ہے سامنے سے دیکھتے ہیں رضائی بہن ہے تو اللہ کے رسول اٹھ کر جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رضائی بہن کو جب آپ رخصت کرتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ دور تک جاتے ہیں اور تحفے تحائف حسب توفیق ان کو دے کر رخصت کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ مبارک یہ ہے کہ میں معاشرے کی کمزور لوگوں اور خواتین کے بارے میں بالخصوص تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان سے حسن سلوک کرو، ان سے حسن سلوک کرو، ان کی عزت، ان کو تحفظ اور ان کو اپنے پہ تقدیم دو۔ فرمایا کہ یہی مائیں ہیں جو ہمیں بہترین قوم دیا کرتی ہیں، یہی بہنیں ہیں جو ہمیں مختلف میدانوں پہ شجاعت کی داد دیتی ہیں، اور انہی کے داد کے طفیل ہم بڑے بڑے مار کے سر کرتے ہیں۔ یہی ہماری مائیں ہیں، یہی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، کہ اگر ان کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہو تو دنیا کا کوئی فرد کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جی میں ابوالکلام آزاد مرحوم کا بھی یہ قول تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سب کی کامیابی میں سب سے زیادہ حصہ ان کی گھر کی خواتین کا تھا۔ یا بہن نے ساتھ دیا، یا ماں نے ساتھ دیا، بیوی نے ساتھ دیا، یا بیٹیوں نے ساتھ دیا۔ فرمائیں کہ جس معاشرے، مسلم معاشرے میں، آپ کے معاشرے میں ایمان لانے کے بعد بڑی نشانی یہ ہوگی کہ خاتون محفوظ ہوگی، خاتون محفوظ ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں میراث کے مسائل بڑے بڑے شہروں میں کیا، دیہاتوں میں کیا تصور کریں گے، میراث کے مسائل میں خاتون کو کہاں کھڑا کیا، معاشی آزادی کے سلسلے میں ہم نے مسلم خواتین کو کہاں کھڑا کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مبارکہ کے سامنے ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری بیوی حضرت خدیجہ کو بہترین مقام نصیب فرمائے، اس کی مالی تعاون کی وجہ سے میری کمر جو ہے وہ سیدھی ہوئی ہے، ان کے حوصلے نے، ان کے داد نے میرے اس کام کو آسان کیا ہے، کہ جب میں پریشانوں کے گھر آیا وہی نازل ہوئی تو مجھے میری بیوی نے حوصلہ دیا، اپنے چچا کے پاس لے کر گئی کہ آپ، ابو قحافہ نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ، ان سے کہیے کہ کبھی ناراض پریشان نہ ہو، غریبوں کا غم بانٹتے ہیں، مظلوموں سے ہمدردی کرتے ہیں، خواتین کے حق ادا کرتے ہیں، اور اچھی سوچ رکھتے ہیں آپ۔ اللہ کیوں آپ کو رسوا کرے گا، اللہ کیوں آپ کو تنہا چھوڑے گا، آپ کبھی بھی تنہا ہونے والے نہیں ہیں۔ میری اہلیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ، میری بیوی، میری زوجہ حضرت خدیجہ کی تسلی نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ کبھی بھی پریشانی میرے قریب نہیں آئی۔ میری بیوی کے مال نے، تجارت کے مال نے مجھے میری کمر سیدھی کر دی۔ غربت کے ایام تھے، اپنا پورا مال جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ مال لیجیے اور اسے اللہ کے راستے میں جس طریقے سے آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کا مال ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیوں نہ اس کے لیے ہمیشہ دعائیں دوں، ہمیشہ دعائیں دوں گا۔ بہت ساری صحابیات، اللہ کے رسول اب ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ بہت عظیم خاتون تھی،
میرے مشن کو اگر آسان بنایا تو حضرت خدیجہ نے آسان بنایا. فرمایا مسلم معاشرہ یا مسلمان تب کامیاب ہوں گے جب اس معاشرے میں خاتون کی عزت ہوگی, بیٹی کا مقام ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بیٹی سے کتنا شغف ہے ان کو, کتنا مقام ہے ان کا, ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کا ماتھا چومتے ہیں. ان کے بچوں سے کتنی محبت ہے حضرت فاطمہ کی. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں پھول کی طرح سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارا ریحانہ نے, یہ میرے دو خوبصورت پھول ہیں, مجھے ان کی وجود سے خوشبو آتی ہے, اس لیے کہ رشتہ ہی وہی ہے کہ یہ میری بیٹی کے اولاد ہے. فرمایا کہ جب مسلمانوں کے معاشرے میں خاتون محفوظ ہوگی, خاتون باعزت ہوگی, ظلم سے محفوظ ہوگی, جبر سے محفوظ ہوگی, اس کی شرم و حیا کا تحفظ ہوگا, مسلمان کامیاب ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں جو خواتین کے عزت کے سلسلے میں یا ان کے تشخص کے سلسلے میں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, ان کی عزت کے سلسلے میں آپ اگر حد سے تجاوز کریں گے تو آپ باغی بن جائیں گے, آپ ظالم بن جائیں گے, آپ کا معاشرہ تباہ ہو جائے گا, معاشرت تباہ ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, مسلمانوں کا معاشرہ ایسے ہوگا, وہ لوگ مسلمان ہوں گے کہ یہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے. ہمارے پاس بہت ساری امانتیں ہیں, ہر کسی کے پاس امانت ہے. کیا ہم اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ امانت صرف یہ تو نہیں کہ پیسہ میرے پاس کسی نے رکھا تو وہی امانت ہے, یا گاڑی کسی کی میرے پاس امانت ہے, یا سونا چاندی میرے پاس کسی کی امانت ہے. امانت کی لاکھوں اقسام ہے ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے. اگر ہم ان امانتوں کے مدارج پہ پورے اترتے ہیں تو کامیاب ہیں. ہم اپنے عہد کو, ان العہد کان مسئولا لا ایمان لمن لا عہد لہ, جس کی زبان نہیں ہے, جس کا وعدہ نہیں ہے, تو وہ ایمان کے ذائقے کو پا ہی نہیں سکا سرے سے. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس جتنی امانتیں قومی ہیں, ہمارے پاس جتنی امانتیں اپنی اولاد کی ہیں, عزیز و اقارب کی ہیں, معاشرے کی ہیں, کیا ہم اپنے ان عہدوں کو اور اپنی ان امانتوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ایک استاد یہ سمجھے کہ میرے پاس امانت ہے قوم اور میں نے قوم کی تعمیر کرنی ہے, میں نے اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہے کہ میں استاد بن گیا ہوں, میں نے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے, میں نے یہ عہد اللہ سے کیا کہ تو نے مجھے استاد بنا دیا, میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. معاشرے کا ہر فرد اگر امانت کی اور عہد کی پاسداری کرے یہ کلیئر مومن بن جائیں گے. آج ہماری زبان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے, کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. جھوٹ بولنا وہ ہمارے لیے معمول ہے, حالانکہ کسی گناہ پہ اللہ نے لعنت نہیں فرمائی. زنا کے لیے لعنت نہیں فرمائی, چوری کے لیے لعنت نہیں فرمائی, کسی عمل کے لیے لعنت نہیں فرمائی. اللہ نے اگر لعنت کی ہے قرآن میں تو ایک ہی فرد پہ کی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گناہ کی بنیاد بیس جو ہے وہ جھوٹ ہے, ہر گناہ کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مومن چور ہو سکتا ہے؟ جی ہاں چور ہو سکتا ہے, کسی مجبوری کے تحت وہ چوری کر سکتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے. اللہ کے رسول مومن سے نشہ ہو سکتا ہے؟ نشہ ہو سکتا ہے. کسی بھی محفل میں سارے کرتے ہیں, مومن نے بھی کر دی, ہو سکتا ہے انسان. مومن سے زنا کا فعل سرد ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں ایک کام مومن نہیں کر سکتا کہ جس سینے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہو, اللہ کے اللہ سے رسول سے وعدے کی گواہی ہو, اس سینے سے جھوٹ کے الفاظ کبھی نہیں نکل سکتے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس جو کچھ ہوگا مومن کا وہ کلیئر ہوگا, مومن جھوٹ نہیں بولے گا. آج دیکھ لیجیے جھوٹ کی وبا ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں وہ کتنی زیادہ ہے. آپ دکان جائیں, آپ مسجد جائیں, آپ کسی گاڑی میں سفر کریں, آپ لین دین کریں, آپ زندگی کے کسی بھی گوشے میں جائیں, پورا معاشرہ جھوٹ پہ کھڑا ہے. ہر چیز جھوٹ پہ کھڑی ہے اور اللہ کی لعنت ہی جھوٹے پہ برستی ہے.
جو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنے وعدوں کے اور عہدوں کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، مومن کے دل میں ایک پنکچوریٹی رہے گی، وقت کی پابندی رہے گی، مومن کو اللہ تعالیٰ بار بار جگاتا رہے گا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت دے گا اور نماز کے لیے حاضر ہوگا، اس نماز کی حفاظت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح جب یہ نماز پڑھے گا، رات کے کوئی گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ظہر تک اگر کوئی گناہ خطا چھوٹی موٹی گناہ سے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز میں معاف کر دیتا ہے، عصر تک اگر ہوئے عصر میں معاف کر دیتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے، پھر مغرب تک، پھر عشاء تک۔ یہ وقفے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ میں مومن کو گناہ سے دور رکھوں اور مومن گناہ سے دور رہے، یہ پاک صاف رہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آخری چیز کہ یہی وہ مومن ہے، یہی وہ انسان ہے کہ یہ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے وعدوں کو، اپنی شرم و حیا کو ضائع نہ کرے۔ میں نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، میں نے اسے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، میں نے اس کے ایک ایک اندام کو بڑے حسین طریقے سے جوڑا ہے، میں نے اس مومن میں بڑی مشقت کی، اس انسان پہ، یہ جو انسان کی باڈی ہے میری رب کی، یہ بڑی مشقت سے تیار ہوئی ہے، پورا کائنات جو ہے اس کی باڈی میں سمو دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پھر ہر ایک اندام کا جائزہ لے لیجئے، جسم کے داخلی خارجی جو کچھ بھی ہیں ان معاملات کو آپ دیکھ لیجئے، تو فرمایا کہ ساری زندگی آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، آپ انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ مومن کے وجود میں اتنا کچھ میں نے رکھا ہے، کہتے ہیں اسپیئر پارٹس اللہ نے رکھ دیے ہیں، یہاں سے رگیں اتنی فالتو ہیں، اضافی ہیں، یہاں سے نکال کے یہاں لگا دیں، اس سے چیز لے کے اس میں لگا دیں، یہ کام کر کے وہ کر دیں، اتنی بڑی مشینری مومن کے وجود میں رکھ دی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پھر بھی مومن کامیابی کی طرف اگر نہ جائے اور ناکامی ڈھونڈے، وقت ضائع کرے، زندگی ضائع کرے، خدا سے دوری اختیار کرے، وعدہ خلاف ورزی کرے، جھوٹ بولے، تو فرمایا کہ پھر یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا زینہ یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے کہ وہ ان اوصاف کو اپنائے گا تو وہ کامیاب مومن بنے گا۔ اس سے ہم دور رہیں گے تو پھر ہم وہی مومن بنیں گے کہ ہم عملی طور پہ مومن نہیں ہوں گے، ہم رسمی مومن ہوں گے، رسمی مومن ہوں گے۔ جیسے آج ہماری زندگی جو ہے وہ ایمان کی حقیقت کو پانے کے بجائے ہم رسمیات کی طرف جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ فلاں سے، کچھ فلاں سے، کچھ فلاں سے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی ہم عیسائیوں کے ساتھ کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم یہودیوں کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہندوؤں کے ساتھ دیوالی منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہماری کامیابی کا راز ہندو مت میں ہوتا ہے، کبھی سکھ مت میں، کبھی یہودی مت میں، کبھی کس میں، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر ہمیں ایک حدیث بھی چاہیے ہوتی ہے، کبھی حدیث بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اسپتال چلانے کے لیے مجھے ایک آیت چاہیے، لیکن اسپتال کے اندر پھر وہ کام نہیں ہوگا جو بار حدیث کا مقصد ہے۔ مجھے اسکول کے لیے ایک حدیث چاہیے، ایک اسکول میں نے اس کے اوپر لکھ تو لیا کہ علم فرض ہے، لیکن فرض جب چیز ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک مہینہ بھی بچے نے فیس 5 تاریخ سے لیٹ کر دی تو پھر 500 روپیہ فائن ہوگا۔ اگر یہ قول اور فعل کا تضاد آ گیا تو اللہ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بدترین انسان بنتے ہو کہ تم نے کہا کچھ ہے، اللہ سے وعدہ کچھ کیا، رسول سے وعدہ کچھ کیا، قوم سے وعدہ کچھ کیا، اور تم انسان تھے، تمہارے اعمال کچھ تھے، تم کرتے کچھ ہو، انسان ہو، حیوانوں والی زندگی بسر کرتے ہو، اللہ کے مومن تھے، تم نے شیطان کی اطاعت اختیار کر دی۔ تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ اللہ کے بندے تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے عاجز اور مثالی لوگ ہیں، زمین پہ عجز، کمزور کے ساتھ عاجز، جاہل کے ساتھ عاجزی، معذور کے ساتھ عاجزی، اگرچہ آپ صحت مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور زندگی کا کوئی بے مقصد کام مسلمان نہیں بنائے گا۔ یہی کیفیت تھی کہ مسلمان کی کامیابی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تیار ہوئی تھی ان کی زندگی کا کوئی بھی بے مقصد شغل نہیں تھا، کوئی بے مقصد شغل نہیں تھا، پوری زندگی ایک ترتیب اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ تھی، سو دنیا میں کامیاب تھے۔ آج اگر ہم خوار ہیں، آج اگر ہم کمزور ہیں، آج ہمارے پاس جہالت ہے، آج ہمارے پاس قتل و غارت ہے، آج
دنیا جہان کی خرابیاں ہمارے پاس ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان لغویات میں مبتلا ہے، ہر انسان بے مقصد کاموں میں مبتلا ہے. اگر ہم زندگی کا مقصد سمجھ گئے، حقیقی معنوں میں مومن بننے کی کوشش کی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کائے پلٹ دے گا. اور اگر ہم رسمی مسلمان بن کے زندگی گزارتے رہے، مقصود صرف یہودیوں کی طرح وہ پیسہ ہی کمانا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیسے کی کوئی انتہا نہیں ہے. آج لکھ پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، باہر جا کے جزیرے خرید لیں، محلات خرید لیں، بڑی بڑی چیزیں ہم خرید لیں. اب برونائی مسلم ملک کے شاہ بن جائیں، 600 کمروں پر مبنی ایک بہت بڑا محل ہے آپ کا، اور دنیا جہان کے ہیلی کاپٹر اور گاڑیوں والا کے بسا دیں. لیکن انسانیت آپ میں نہیں ہے. انسانیت پھر کس میں تھی؟ اگرچہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن وہ دیال سنگھ کالج دے کر گیا، وہ ایڈورڈ کالج دے کر گیا. اس نے انسانیت کی خدمت تو کی نا. لیکن ہمارا مال دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے ناجائز تمام کی تمام کمائیاں جو ہیں، یہ پھر انہی کاموں میں صرف ہوتی ہیں کہ جس ظالمانہ طریقے سے یہ کمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مومن اور کامیاب مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے. مومن کامیاب کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.